اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی نا امید نہ ہو اور نہ خوف کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ مگر شرط کیا لگائی اللہ تبارک و تعالی نے؟ شرط لگائی کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے، اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر تمہارا ہی دین غالب رہے گا، تم ساری دنیا پر حکمرانی کرو گے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو کامل کر لو۔ برادران ملت اسلامیہ، بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور جمعے کے دن نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، تو ہم تو مومن ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر دنیا میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہم کیوں مغلوب ہو رہے ہیں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مومن سے مطلب یہاں کیا ہے؟ مومن کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن کامل ہو، یعنی پنجگانہ نماز ادا کرنے والے ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو، اور جو طریقہ ہمیں دین میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلنے کا بتایا، ان تمام طریقوں پر عمل کرنے والے اگر ہم بن جائیں تو اللہ کی قسم ہم کل بھی غالب تھے اور آج بھی غالب رہیں گے۔ لیکن ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم حقیقت میں سچے مسلمان بن ہی نہیں پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مغلوب ہیں۔ ہمارا حال کیا نظر آتا ہے؟ ایک شخص دوسرے شخص کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد حیات نہ ہو تو انسان فتنے ہی پھیلایا کرتا ہے، جگہ جگہ فتنے پھیلاتا نظر آئے گا، کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ کبھی اس کو برا کہے گا، کبھی اس کو برا کہے گا، لیکن جب زندگی کا ایک مقصد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کی قسم جب انسان کے سامنے یہ مقصد ہوگا تو وہ دوسروں کی برائی نہیں کرے گا، کسی کی غیبت نہ کرے گا، کسی کو گالی نہ بکے گا، کسی کو تکالیف نہ دے گا۔ لیکن ہمارا کوئی مقصد حیات ہی نہیں۔ پیدا ہوئے تو مقصد کس چیز کو بنا لیا کہ دنیا کے اندر مال جمع کرنا ہے، اس مال کو جمع کر کے دنیا کے اندر سب سے بڑا امیر بننا ہے۔ یہ بھی کس لیے کہ دنیا کہے کہ بڑا امیر ہے۔ مال جمع کرنا کوئی غلط کام نہیں، لیکن مال جمع کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ انسان کی یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں مال جمع کروں گا، اور جب مال میرے پاس جمع ہو جائے گا تو میں اس مال سے اللہ کی راہ میں کچھ حصہ خرچ کروں گا، اللہ کی راہ میں کچھ حصہ نکالوں گا۔ لیکن آج ہمارا مقصد صرف اور صرف مال کو جمع کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں حقیقت میں سچے مسلمان جو ہونا چاہیے تھے۔ مسلمان ہونے کی کئی علامتیں بتائی گئیں، کہیں فرمایا کہ راستے سے پتھر کو ہٹانا بھی ایمان کی نشانی ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے بہت سی نشانیاں بیان فرمائی گئی، لیکن کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم ان تمام علامات پر عمل کر رہے ہیں جن کی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم نے صرف بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور خود کو سب سے بڑا مسلمان سمجھنے لگے۔